بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ آج بروز افتہ سرزمین انبیاء، سرزمین مقدسہ ملک شام دمشق میں شامی اور فلسطینی بھائیوں کے لیے ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل پاکستان کی طرف سے قربانی کا یہ 5واں سال ہے اور آج آغاز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آج پہلا دن ہے قربانی کا، تو سب سے پہلے تو میں اپنی پوری قوم کو مقدس وادی سرزمین انبیاء سے عید مبارک، اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھے اور ہماری ملک کی جو آن اور شان اور ہماری قوت، ہماری پہچان ہماری پاک فوج ہے، اللہ پاک ہماری پاک فوج کو ہر دم تر و تازہ رکھے اور ہمیشہ انہیں قوت اور ہمت، جرت، بہادری عطا فرمائے۔ سرزمین انبیاء میں یہ قربانی ہمارے پاکستانی دوستوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو لوگوں کے حالات ہیں کہ سال میں شاید وہ ایک پاؤ گوشت بھی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، جنگوں نے یہاں پر جو حالات ہے وہ بہت زیادہ تباہ کن کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر اس مقدس وادی میں یہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے یہ سارے اپنے شامی اور فلسطینی مستحقین کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، یہ جس وادی میں کھڑا ہوں اس کا نام غوطہ ہے، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک شہر قرار دیا ہے کہ شام کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ خیر کا جو شہر ہے وہ غوطہ ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر سب نے ایک مرتبہ جمع ہونا ہے، یہی محشر کی زمین ہوگی۔ وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے یہ قربانی کے جانور پیش کیے ہیں تو وہ اس زمین کو اپنی قربانیوں کے اس لہو سے وہ گواہ بنا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آغاز کر رہے ہیں، 20 بڑے جانور جو ہیں وہ آج ذبح کیے جائیں گے، اور موقع ملا تو اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور اس پورے قربانی کے حسین مرحلے کو اور اس کی سرپرستی فرماتے ہیں قبلہ شہزادہ غوث پاک قطب شام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی، جو تھوڑی دیر میں یہاں پر تشریف لانے والے ہیں اور آپ ان کا بھی دیدار کریں گے۔ یہ جو قربانی ہو رہی ہے اس میں دو طرح سے انفرادیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک شام میں ہو رہی ہے، نبیوں کی زمین پر ہو رہی ہے، اور یقین کریں آپ کہ جس وقت میں مستحقین کو گوشت پہنچایا جاتا ہے وہ مناظر ہم کیمرے کی نظر میں نہیں لاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ دعائیں یہ دیتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اور اس میں بسنے والے عوام پاکستان کو ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور ہر آنے والے دن میں پاکستان جو ہے وہ اپنی ترقی کی منزل پر گامزن رہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کی زمین پر قربانی ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہونے والی جو دعائیں ہیں وہ پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کے لیے کیوں نہ قبول ہوں، کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس کو نبیوں کے سردار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اور فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ اور دوسری جو ایک انفرادیت ہے، اجتماعی قربانی پاکستان میں بھی آج بہت سے مقامات پر ہو رہی ہوگی، اور وہاں پر جو حال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اجتماعی قربانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کی یہ قربانی کہ نہ صرف اس میں قطب شام اور شہزادہ غوث پاک کی سرپرستی، بلکہ اس وقت میرے ساتھ میرے دائیں بائیں پاکستان کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے یہ طلبہ جو پہلے طلبہ تھے اور اس وقت یہ عرب کے عظیم علماء یہ بن چکے ہیں، تو اتنے سارے علماء اکرام اس وقت اس قربانی میں ہیں، تو یقیناً عالموں کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس قربانی میں شامل ہوتی ہے۔ پاکستان کی قربانی کو عرب کے علماء نے کہہ دیا ہے کہ ایسی قربانی جیسی پاکستان میں ہوتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہاں پر بھی پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے کہ لوگ ملک شام، اہل شام جو ہے وہ ان کو اتنی دعائیں دے رہے ہیں، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہوگی انشاءاللہ تا صبح قیامت ہمارا وطن عزیز پاکستان اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا۔ میں نے تو
عرب کے علماء سے یہاں تک سنا اس موقع پر کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کروڑوں اربوں روپے کی قربانی پاکستان میں اور بالخصوص شہر کراچی میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ گائے کو اپنا معبود سمجھنے والے وہ اس قوم کو کبھی شکست نہیں دے سکتے جو قوم اللہ کا نام لے کر اس گائے کو ذبح کرتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔